السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج ہم انسانی تخلیق اور اس کے مراحل کے بارے میں قرآن مجید سے آپ سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور نطفہ یعنی ذلیل پانی سے خلق فرمایا۔ سورہ فاتر آیت 11، انسان کو مٹی اور نطفہ حقیر پانی سے بنایا۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 20، سورہ عبس آیت نمبر 19، سورہ طارق آیت نمبر 6 اور 7۔ ہم نے انسان کو پست اور حقیر پانی سے پیدا کیا، یعنی نطفہ سے پیدا کیا۔ الف لام سجدہ آیت 8، انسان کی نسل خلاصہ سے یعنی ذلیل پانی سے بنائی۔ سورہ دہر آیت نمبر 2، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفہ سے پیدا کیا، یعنی عورت اور مرد کے ملے جلے نطفہ سے پیدا کیا۔ سورہ نجم آیت 45 اور 46، اللہ ہی نر اور مادہ دو قسم کے نطفہ کو پیدا کرتا ہے، یعنی ماں کے رحم میں پیدا کرتا ہے۔ انسان کی پیدائش کے مراحل، سورہ مومن آیت 67، اللہ تو وہی ہے جس نے تم کو پہلے پیدا کیا، پھر اولاد آدم کو نطفہ سے، پھر جمع خون سے، پھر تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے۔ سورہ حج آیت 5 میں فرمایا، اس میں شک نہیں کہ ہم نے تم کو مٹی سے، اس کے بعد نطفہ سے، پھر جمع خون سے، پھر اس لوتھڑے یعنی گوشت کے ٹکڑا سے جو مکمل یا نامکمل ہو پیدا کیا، اور عورتوں کے پیٹ سے جس نطفہ کو چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرا رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں۔ انسانی زندگی کے مراحل یعنی بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت۔ سورہ الف لام سجدہ آیت نمبر 9، پھر اللہ نے انسان کے بدن کو موضوع بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ سورہ حج آیت نمبر 5، سورہ مومن آیت نمبر 67، اور ہم عورتوں کے پیٹ میں جس نطفہ کو چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرا رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم کو پالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی تک پہنچو، اور تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بڑھاپے سے قبل مر جاتے ہیں، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناکارہ زندگی یعنی بڑھاپے تک پھیر لائے جاتے ہیں، تاکہ سمجھنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے ان ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا، پھر تمہارے جوڑے بنائے، اور اس کے بغیر علم کے نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، نہ بچہ جنتی ہے، نہ کسی کی عمر میں زیادتی یا کمی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ بیٹے بیٹیاں اور بانجھ پن، سورہ شورى آیت 49 اور 50، اللہ جسے چاہتا ہے فقط بیٹیاں، جسے چاہتا ہے فقط بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو خاندان اور سسرال والا بنایا۔
فرقان آیت 54۔ اللہ نے انسان کو پانی یعنی منی سے پیدا کیا، پھر اس کو خاندان اور سسرال والا بنا دیا۔ اللہ نے انسان سے بیویاں، بیٹے، پوتے بنائے۔ سورہ نحل آیت 72۔ اسی نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں تم سے ہی بنائیں، اس نے تمہارے واسطے تمہاری بیویوں سے بیٹے پوتے پیدا کیے۔ بڑھاپے میں انسان کی بے بسی۔ سورہ نحل آیت 70۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو مارے گا۔ تم میں سے بعض سخت بڑھاپے کو جا پہنچتے ہیں کہ علم و آگاہی کے بعد کچھ نہیں جانتے، یعنی بھول جاتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت 68۔ زیادہ عمر میں انسان بچوں کی طرح مجبور و بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں کو مٹی اور نطفہ سے پیدا کیا۔ نطفہ ایسا حقیر پانی ہے کہ کپڑا اور جسم اس سے نجس ہو جاتا ہے۔ پھر انسان رحم کی ناپاکیوں میں پرورش پاتا ہے۔ زندگی میں خوراک سے انسان کے پیٹ کے اندر پیشاب اور فضلے جیسی اور ناک و گلے میں بدبودار غلاظتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ ان علائشوں سے پاک تو اللہ نے فرشتوں کو خلق فرمایا ہے۔ تعجب ہے کہ مسلم اکثریت سے ایک گروہ رسول خدا کو نور کی پیدائش جانتا ہے، وہ بھی مخلوق سے پہلے، جبکہ شیعہ امامیہ حضرت محمد اور آل محمد پانچتن کو نور کی پیدائش جانتے ہیں۔ حقیقت حال حضرت علی کے اپنے بیان سے ظاہر ہے۔ فرمایا کہ اولاد آدم کو فخر و مباحات سے کیا غرض، جس کی ابتدا نطفہ ہے یعنی منی اور جس کی انتہا مردار ہے۔ منتخب کلام 454 صفحہ 947 نہج البلاغہ۔ جب قرآن فرقان انسان کو اولاد آدم کہہ کر اس کی خلقت مٹی اور نطفہ سے بتاتا ہے، تو رسول خدا بھی اولاد آدم سے ہی تھے۔ رسول خدا بھی اولاد آدم ہی تو تھے، حضرت عبداللہ کے نطفہ سے تھے۔ روایات کھلے بندوں قرآن سے ٹکرا رہی ہیں جو سریعاً ناقابل قبول ہیں۔ تمام اولاد آدم آپس میں رشتہ دار ہیں، نسلی، علاقائی، لسانی، قبائلی امتیازات خود انسان نے اپنے طور پر گھڑ لیے ہیں۔ امام سجاد کی دعا: انسانی بڑائی تو جسم کی بناوٹ سے نہیں بلکہ روحانی بلندی، پاکیزگی اور تقویٰ سے ہے۔ امام سجاد صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 32 صفحہ نمبر 158 تا 160 میں فرماتے ہیں: اے اللہ، تو نے مجھے باہم پیوستہ ہڈیوں اور تنگ راہوں والی صلب یعنی انسانی پشت سے تنگ نائے رحم یعنی رحم مادر کہ جسے تو نے پردوں میں چھپا رکھا ہے، ایک ذلیل پانی یعنی نطفہ کی صورت میں شکل میں اتارا، جہاں تو نے مجھے ایک حالت سے دوسری طرف منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ پہلے میں نطفہ تھا، پھر منجمد خون ہوا، پھر لوتھڑا بنا، اور پھر تو نے جیسے چاہا خلق فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی یہی بیان ہے۔ انشاءاللہ ہم کل انسانی استطاعت کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔